توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑھاپے کی قبول ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی قبول ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں قبول ہے، چاہے تم آخری لمحات میں۔ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دی، نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو نہیں عطا کیا۔ فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کن کن غفلتوں کا شکار ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہم کون کون سی چیز کن کن نعمتوں کو اللہ کو ٹھکرا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہم نیک کتنے ہیں، کتنے اعمال ہمارے پاس نیک ہیں، کتنے اعمال ہمارے پاس برے ہیں، اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو توبہ کو بیان ہی اس طرح کیا جاتا ہے کہ ڈرا دیا جاتا ہے، دھمکا دیا جاتا ہے کہ یار اللہ تو توبہ قبول نہیں کرے گا، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ آپ دیکھیں نا، میری چھوٹی سی ایک مثال ہے ان لوگوں کے آگے کہ ایک ماں کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے نیک ہیں، ایک بیٹا بدکار ہے، اور ماں اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالتی، اس کو اپنے دل و جان سے نہیں نکالتی، حالانکہ اسے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے بجائے دوسرے 3 بیٹوں کے۔ تو جو رب 70 ماؤں سے ہم سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ ایک ماں دنیا پر اس کو معاف کرنے پر قادر ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہتی، اسے سزائیں نہیں دیتی، اس کو گھر سے نہیں نکالتی، اس کو اپنے دل سے نہیں نکالتی، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے وہ ہمیں کس طرح چھوڑ دے گا؟ توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑھاپے کی قبول ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی قبول ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں قبول ہے، چاہے تم آخری لمحات میں کر لو۔ ہم دنیا میں انسانوں کے ساتھ کتنے نیک عمل کرتے ہیں، کوئی اجر نہیں ہے، وہ بھول جاتا ہے، مگر اللہ میرا یاد رکھتا ہے کہ تم کس وقت آؤ گے، کس لمحات میں آؤ گے۔ وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے آ کے توبہ پر یہ بھی موجود ہے کہ توبہ اللہ کو توبہ کرنے والا انسان اللہ کو اتنا عزیز ہے، اس طرح کا عزیز ہے کہ جیسے صحرا میں کسی کی اونٹنی گم جائے اور نہ اس کے آگے جانے کا راستہ موجود ہو، نہ اس کے پیچھے جانے کا راستہ موجود ہو، اور نہ ہی اس کے پاس کھانے کو کوئی چیز ہو، اور نہ ہی اس کے پاس پینے کے لیے پانی ہو، اور اچانک سے جب اس کی اونٹنی اس کے سامنے آ جائے تو وہ کتنا خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کو خوشی کا اظہار ہوتا ہے جب کوئی توبہ کرنے کے لیے انسان اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ کے دربار میں۔ جب ہماری توبہ قبول ہو جائے گی تو ہمیں اللہ حاصل ہو جائے گا، اور جب اللہ حاصل ہو جائے گا تو ہر چیز ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ گناہوں سے ہو، چاہے وہ کسی بھی عمل سے ہو۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ قبول کر لے گا تو روز محشر بھی اللہ ہمیں ملے گا، دنیا میں بھی ہمیں اللہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم مجھے دل میں یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، اگر تو میری طرف 1 ہاتھ بڑھائے گا تو میں 2 ہاتھ تیری طرف بڑھاؤں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اہل جنت وہ کہیں گے لبیک اللہ، کہ ہم حاضر ہیں میرے اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ سب کہیں گے ہم راضی کیوں نہ ہو اے ہمارے رب، جب نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو تو نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو نہیں عطا کیا۔ وہ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کروں؟ کہ اللہ تعالیٰ تب فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر کوئی چیز عطا کروں، اور وہ سب حیران ہو جائیں گے، یا اللہ کہ ہمیں جنت مل گئی، ہر چیز مل گئی، تو اس سے بھی آگے کوئی چیز ہے جو تم ہمیں عنایت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رضا نازل کر دے گا کہ میں اب کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے احکامات دنیا پر مانے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز عنایت کرے گا۔ وہ کس طرح عنایت کرے گا کہ آج ہم دنیا میں اگر توبہ کریں گے، توبہ کو اللہ کے ہاں پیش کریں گے کہ یا اللہ میں آئندہ سے اس کام سے توبہ کرتا ہوں، میں یہ توبہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس کام کو دوبارہ نہیں کروں گا۔